السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون تاریخ، سبق نمبر 1، تاریخ کے ماخذ، حصہ 1۔ پیارے بچوں، گزشتہ برس ہم نے بھارت کے قدیم دور کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس برس ہم بھارت کے عہد وسطیٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں لفظ تاریخ کے معنی کیا ہے؟ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی چیز کے ظہور کا وقت، کسی عظیم واقعے کے وقت کا تعین، زمانے کا عرصہ۔ شخص، سماج، مقام اور زمانہ، ایسے 4 عناصر ہیں جو تاریخ کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے۔ تاریخ قابل اعتبار شہادتوں پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی کوئی من گھڑت بات تاریخ میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ انہیں قابل اعتبار شہادتوں کو تاریخی ماخذ کہا جاتا ہے۔ بچوں، ان ماخذ کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ نمبر 1، مادی ماخذ، نمبر 2، تحریری ماخذ، اور نمبر 3، زبانی ماخذ۔ پیارے بچوں، تاریخی ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں اس دور کی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ ان کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، لوگوں کے مکانات کیسے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ان کے کاروبار کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جن ذرائع سے ہمیں ان ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، ان ذرائع کو تاریخی ماخذ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کے اس حصے میں آج ہم تاریخ کے مادی ماخذ کے بارے میں پڑھیں گے، جن میں سب سے پہلے عمارتیں۔ بچوں، عمارتیں یہ تاریخ کے مادی ماخذ میں شامل ہیں۔ عمارتوں کے ذریعے سے اس دور کی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ اس دور کی عمارتیں کیسی تھی، لوگ کن گھروں میں رہتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد غاریں، جنہیں ہم غفا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ان غاروں کے ذریعے سے اس دور کی تاریخ کا علم ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے کتبے، یعنی دیواروں پر مختلف قسم کی نقاشی اور تحریریں، اسے کتبے کہا جاتا ہے، اور یہ بھی تاریخ کے مادی ماخذ میں شامل ہے۔ اس کے بعد سکے، اس دور کے سکے، یہ تاریخ کے مادی ماخذ ہے۔ اس کے بعد تانبے کی تختیاں۔ بچوں، پرانے زمانے میں لوگ مختلف چیزوں پر لکھا کرتے تھے، جس میں تانبے کی تختیاں بھی شامل ہیں، اور اسے تامر پٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قلعے تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے۔ ہمارے مہاراشٹر میں چھترپتی شیواجی مہاراج کے کیسے عظیم الشان قلعے بنائے گئے ہیں۔ تو بچوں، قلعوں کا شمار مادی ماخذ میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یادگاریں۔ بچوں، ہمارے ریاست مہاراشٹر میں اور ملک ہندوستان میں ایسی کئی یادگاریں ہیں، ایسے کئی مقامات ہیں جو تاریخ کے اس مادی ماخذ کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ بچوں، آج کے سبق کے اس حصے میں اتنا ہی۔ چلیے آپ کے لیے ایک تحریری مشق دے رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور حل کریں گے۔ کرنا یہ ہے
کہ تاریخ کے مادی ماخذ جسے ابھی ہم نے پڑھا اس عنوان پر اپنی مشقی بیاض میں یعنی پریکٹس بک میں کم از کم 10 جملے لکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس مشق کو ضرور حل کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔